بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ ہے جی گھیگا مال، اور آج سے 10 سال پہلے یہ جو منظر بدلا ہوا ہے یہاں کا، کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ 7 ایکسٹینشن کر رہے ہیں جی کہ یہاں پر یہ اتنا بڑا ایک خوبصورت نظام ہو جائے گا۔ گجرہان کی طرف سے رواں دعا ہوں جی، دوستوں کی ایک محفل میں دعوت پر، اور جاتے جاتے سفر کے دوران زندگی کا کیا پتہ کب سانسیں تھم جائے، موت کا فرشتہ آ کر گلا دبا دے اللہ کے حکم سے، اور اس وقت مہلت بھی نہ ملے، نہ معافی کی، نہ توبہ کی، نہ کچھ کہنے کی۔ تو سوچا کہ اپنے سمیت اور سننے والے کو کوئی اچھی بات ہی بولتا چلوں، پیغام دیتا چلوں۔ دیکھیں، دنیا کا سب سے آسان کام نصیحت کرنا ہے۔ ہائے 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 ہائے، اتنا آسان کام ہے نا، آپ نے زبان ہلانی ہے، کیا بولنا ہے جی؟ اچھے بنو، والدین کی خدمت کرو، اللہ کو یاد کرو، نمازیں پڑھو، کسی کا حق نہ کھاؤ، والدین کے حقوق کی پاسداری کرو، لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرو، عزیز و اقارب کے حقوق کا خیال رکھو، اولاد کے حقوق کا خیال رکھو، بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھو۔ لیکن جتنا یہ سیکنڈ میں بولنا آسان ہے، اتنا ہی اس پر عمل کرنا مشکل اور دشوار ہے۔ یہ ایسی تھراپی ہے کہ کوئی اس جیسا عمل ہو ہی نہیں سکتا، اتنا مشکل عمل ہے۔ میں بڑا گنہگار ہوں، اعلان کرتا ہوں، برملا اقرار کرتا ہوں، اللہ دنیا پوری کے گناہوں سے زیادہ میرے گناہ ہوں گے، میں دنیا بھر کے لوگوں سے زیادہ گنہگار ہوں گا، لیکن میں اس میں بھی تھراپی کرتا ہوں دل کو صاف کرنے کے معاملے میں۔ اب میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں فیس بک کے بارے میں ہی۔ مجھے پتہ ہے کافی سارے لوگ جو ہو سکتا ہے دل سے مجھے پسند نہیں کرتے، ہو سکتا ہے میری غیر موجودگی میں میرے لیے برا سوچتے ہوں، بیک بائٹنگ کرتے ہوں، اور میری وہ پوسٹ پر دل بھی نہیں بناتے، لائک بھی نہیں لکھتے، شیئر تو دور کی بات۔ لیکن میں اپنی دل کی صفائی کی تھراپی ایسے کرتا ہوں کہ میں اپنے آپ کی بغض پن کے سوچ کو جو اندر پیدا ہوتا ہے اس کو شکست دینے کے لیے میں لائک بھی ان کے اوپر لکھتا ہوں، دل بھی بناتا ہوں، اور پھر اپنے اندر شیطانی وسوسوں کو اور شکست دینے کے لیے میں ان کی پوسٹ کو شیئر بھی کرتا ہوں۔ یہ ہے بڑی مشکل تھراپی جو ہر بندے کے بس کی بات نہیں۔ میں سوچتا ہوں جب اللہ نے عزت اس کو دی، مقام اس کو اللہ نے دیا، تو میں کیوں اپنے آپ کو غلیظ کروں اللہ کے سامنے، اپنے ضمیر کے سامنے؟ میں کیوں مفت کے گناہ حاصل کروں؟ اور سب سے بڑی مشکل بات کہ غصے میں اپنے آپ کو قابو کرنا۔ میں خود غصے میں آبلا پا ہو جاتا ہوں، لیکن دل سے بغض کینہ نکالنا اور غصے میں برداشت کرنا، کسی کی نظر آتی غلطی کو معاف کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے اتنے بڑے ہتھیار ہیں نا کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اور میں ہر وقت دعا کرتا ہوں، میری دعاؤں کا محور، میری دعاؤں کا جو تھیم ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ دل صاف کر دے، اللہ اتنا دل صاف کر، اتنا دل صاف کر کہ بس مزہ آ جائے، جس طرح برسوں سے کوئی درخت مٹی سے بھرا ہو اور پھر بارش اس کو سرسبز و شاداب کر دے، یا جیسے سرسوں کھلی ہوئی ہے کھیتوں میں، ایسے ہمارے دل کو صاف کر دے، لطف آ جائے یا اللہ، لطف آ جائے۔ روز محشر لوگ سوچتے رہ جائیں یار یہ تو باقاعدہ نمازیں کو نہیں پڑھتا تھا، کوئی اور عبادت نہیں کرتا تھا، یہ کیسے بخشا گیا؟ تو وہاں پر اللہ لطف آ جائے کہ یہ دلوں کی صفائی ہمارے لیے بخشش کا باعث بن جائے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔